ایک تو جو یہ 20 نکاتی جو منصوبہ ہے ٹرمپ کا، اس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا، تحریر بھی کیا ہے کہ یہ نہ تو امن کے حوالے سے ہے اور نہ ہی یہ کوئی منصوبہ ہے۔ اس کے اندر فلسطینیوں کی تو شرکت ہی کوئی نہیں ہے، اور فلسطینی جو ہیں وہ جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں آفٹر تھاٹ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اندر جو معاملات تھے ان کے حوالے سے جو ہمارا بیان آیا ہے، جو سرکاری جو بیان ہے، وہ دو بیانات ہیں۔ ایک بیان تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس میں، امن بورڈ جو ہے اس میں شرکت کرے گا، یہ ایک بیان آ گیا۔ دوسرا بیان جو تھا وہ دفتر خارجہ نے ایشو کیا، اور اس کے اندر یہ جو ہمارا ایک پوزیشن ہے ہمیشہ سے فلسطین کے حوالے سے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اور اسی کے ذکر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بھی بات ہو رہی تھی، اس کا بھی اسی حوالے سے ذکر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے جس سے سیز فائر ہوا ہے، حالانکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اس سیز فائر کے بعد بھی 500 سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہ شہید کیے جا چکے ہیں غزہ میں۔ لیکن بہرحال وہ جو معاملہ تھا کہ جہاں پہ روز 100 یا 200 فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، کم از کم اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بہتری پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم نے وہ جو بہتری تھی فائر بندی کی، اس کو جو ہے ہم نے خوش آمدید کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر ایک دلیل یہ تھی، اب دیکھیں نا، اس کے حوالے سے کوئی بھی انسانی عمل جو ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کے بارے میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک دلیل یہ تھی کہ بھائی آپ خیمے کے اندر رہیں بجائے اس کے کہ خیمے سے باہر رہیں، کیونکہ خیمے کے اندر اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، اگر خیمے سے باہر ہوں گے تو پھر آپ ویسے ہی جو ہے نا irrelevant ہوں گے۔ تو ایک دلیل یہ تھی۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ بھائی آپ جو میری ہے کہ آپ خیمے کے اندر رہ کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جس میز پر آپ بیٹھ رہے ہیں اس کے اوپر صہیونی ریاست کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور صہیونی ریاست کو آپ تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال میں تو حکومت میں نہیں ہوں، پالیسی ساز نہیں ہوں، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس میں جانا ہے۔ اب اس سے قطع نظر اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، ہم اس وقت بھی کی، ابھی بھی کر سکتے۔ لیکن جو دفتر خارجہ کا بیان آیا اس کے اندر جو کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا، 1967 کے جو ہے کہ جو بارڈرز ہیں جو جنگ سے پہلے کے تھے، اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ واپس جائے گا، فلسطینی مہاجرین جو ہیں ان کی واپسی کا جو معاملہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور فلسطینی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تو یہ جو دو ریاستی جو حل ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جی کیونکہ سارے علاقے کے اوپر اسرائیل کا، اس سارے علاقے کی زمین پر جو پانی ہے اور جو ہوا ہے، ان تین، مطلب جسے آپ 3 کامنز کہتے ہیں، ان تینوں کے اوپر صہیونی ریاست کا قبضہ ہے اور کنٹرول ہے۔ تو اب یہ جو اس میں ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے اس کا اجلاس شروع ہو رہا ہے رمضان کے اوائل سے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ممالک بشمول ہمارے ملک کے جو اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، وہ خیمے کے اندر بیٹھ کے کس حد تک جو ہے وہ خیمے کے اندر جو معاملات جس طریقے سے طے ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال تو نہیں ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس بورڈ آف پیس کو بھی ٹرمپ نے ایک کاروبار بنایا ہے جی کہ سیٹ حاصل کرنے کے لیے $1 بلین جو ہے وہ آپ دیں اور بورڈ آف پیس کا حصہ بن جائیں۔
یہ مطلب اس نے واضح طور پہ کہا. جی جی بالکل، ساروں نے پے کی ہے. ہاں جی. تیسری بات یہ ہے کہ جو یورپی اتحادی ہیں اور جو نیٹو کے اتحادی ہیں امریکہ کے، انہوں نے دوری اختیار کی ہے اس بورڈ آف پیس سے، جی اور وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے. تو یہ وہ ساری جو ہے وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا جب ہم اس میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. جی یہ ہاں یہ اہم کانٹیکسٹ تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم بات کر لیں. یقیناً یہ والے امپیریٹیوز پاکستان کو ہوں گے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اجاز دیکھیے پاکستان کے پاس چوائسیز بھی کم ہے. جو ہماری سچویشن ہے معیشت کی یا دیگر جو ڈپینڈنسیز ہیں ہماری مغرب کے اوپر، خصوصاً امریکہ کے اوپر آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی چل رہا ہے، تو ان صورتحال میں پاکستان کے لیے ہے بھی مشکل ایک بالکل ہی پیورلی آزادانہ موقف اپنانا. اور ایٹ نہیں، لیسٹ میں تو آپ کے پروگرام پہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں. میں نے تو آپ یہاں تک کہا تھا کہ آپ کشکول اٹھانے کے بعد خود مختاری کی بات نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، یہ یہ میرے اصل الفاظ تو. تھے. لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ پھر قوم سے جھوٹ بولنا بھی بند کر دیں. ہاں وہ بڑکے اور نعرے جو ہوتے ہیں، ٹرو ٹرو. تو یہ جو چھلانگیں مارنا ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں نا ہم تو، اور یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں ہے، مطلب اس حکومت کی تو جائزیت کے اوپر بے شمار سوالات ہیں، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں چلتی آئی ہیں اس ملک میں، ہم نے اتنا کوئی جھوٹ بولا ہے قوم کے ساتھ، جو بھی کشتی کا ناخدا تھا، جی کہ وہ اب حکومتیں اپنے جھوٹ کو سچ ہی سمجھنا شروع ہو گئی ہیں. رائٹ، بالکل بالکل ایسا ہے، بالکل ٹھیک ہے ایسا ہے. کہ بھائی آپ اتنے تکڑے ہو گئے ہیں، ہماری جو ہے نا سیلینس اتنی بڑھ گئی ہے، اور ہم جو ہے نا ہمارا وزن جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے. او بھائی اگر وزن آپ کا ہوتا تو آپ یہ بات کر رہے ہوتے؟ آپ تو پھر بتاتے ٹرمپ کو کہ تم جو یہ کر رہے ہو یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا. اور پھر یس اور پھر وزن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بھی پھر آپ کی بات سننی پڑتی. بالکل بالکل تو وہ تو آپ نے کیا ایبسولوٹلی. کیا بھائی، آئی ایم ایف ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ جو اب ساخت میں ڈھانچے میں جو تبدیلیاں کرنی ہیں، جس کے ذریعے معیشت کو آپ نے بڑھاوا دینا ہے، وہ تو آپ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. بالکل وہ ایبسولوٹلی. خواہ آپ کا ٹیکس کا نظام ہو، خواہ آپ کا جو ہے نا باقی یہ آپ کی پالیسیز ہوں. آپ اگر بالکل پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس جو ہے پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتی. یس بھائی یس. کمر ٹوٹ گئی ہے یہاں پر لوگوں کی. آئی نو اجاز بھائی، وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس اور ریڈل بھی ہے کہ جس طرح کے معاشی حالات درپیش ہیں یہاں پاکستان میں، بلکہ میں کہوں گا جنوبی ایشیا کے تقریباً اکثر بیشتر ممالک میں بڑے صابر اور شاکر لوگ ہیں کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں، اور وہ they don't take to the streets. وہ جو یہی تھا نا، وہ ہمارے ایک وہ تھے نا صحافی دوست بھی تھے، ان کا نام ہی ان کے والدین نے رکھا صابر شاکر. یعنی سوری میرے ذہن میں. صرف صبر تک جو ہے نا معاملہ نہیں تھا، آگے شکر تک بھی جو ہے نا وہ معاملہ دیکھیں چلا گیا. وہ ہمارے ایمان کا حصہ، آپ کو پتا نا، صبر اور شکر جو ہے وہ دو بڑے اہم کیا کہتے ہیں کوالٹیز ہیں جو خدا کو پسند ہے.